هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب۔ وہی ہے جس نے تم پر یہ کتاب اتاری، اس کی کچھ آیتیں صاف معنی رکھتی ہیں، وہ کتاب کی اصل ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ محترم ناظرین کرام، ہم موجود ہیں اس وقت پروگرام احکام قرآن میں۔ آج سورہ مائدہ کی آیت نمبر 42 اور 43 کا انتخاب کیا گیا ہے۔ آیت نمبر 42 اور 43 ہمارے سلسلے میں شامل ہوگی۔ اس آیت مبارکہ کی ہم تفسیر بیان کریں گے۔ آئیے سب سے پہلے ان آیات مبارکہ کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔ قرآن کی روشنی، سماعون للکذب اکالون للسحت، فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، وَإِن تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَن يَضُرُّوكَ شَيْئًا، وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ، إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ۔ بڑے جھوٹ سننے والے، بڑے حرام خور، تو اگر تمہارے حضور حاضر ہوں تو ان میں فیصلہ فرماؤ یا ان سے منہ پھیر لو، اور اگر تم ان سے منہ پھیر لو گے تو وہ تمہارا کچھ نہ بگاڑیں گے، اور اگر ان میں فیصلہ فرماؤ تو انصاف سے فیصلہ کرو، بے شک انصاف والے اللہ کو پسند ہیں۔ وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِندَهُمُ التَّوْرَاةُ فِيهَا حُكْمُ اللَّهِ ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ مِن بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُولَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ۔ اور وہ تم سے کیوں کر فیصلہ چاہیں گے حالانکہ ان کے پاس توریت ہے جس میں اللہ کا حکم موجود ہے، بئی ہما یعنی اس کے باوجود اسی سے منہ پھیرتے ہیں اور وہ ایمان لانے والے نہیں۔ ان دو آیات کے اندر ایسی کیا باتیں ہیں کہ جس میں فقہی احکام بیان ہوتے ہیں؟ کون سے فقہی احکام سے متعلق ان آیات کے اندر حکم بیان کیا گیا؟ کیونکہ ہمارے اس پروگرام کے اندر یہ آیات احکام بیان کی جاتی ہیں۔ آیات احکام وہ آیات کہلاتی ہیں جس میں فقہی احکامات ہوتے ہیں۔ تو آئیے عنوانات کی طرف چلتے ہیں۔ آج کے اس پروگرام میں کن کن عنوانات پر گفتگو ہوگی ان کی فہرست ملاحظہ کرتے ہیں۔ قرآن کی روشنی، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 42 اور 43 کے تحت بیان کیے جانے والے اہم نکات۔ نمبر 1، آیت نمبر 42 کا شان نزول کیا ہے؟ نمبر 2، اسلامی عدالت اور طریقہ تحکیم میں کیا فرق ہے؟ نمبر 3، آیت نمبر 42 میں بیان کردہ حکم منسوخ ہے یا نہیں؟ نمبر 4، سماعون للکذب سے مراد کون سی کیفیت ہے؟ نمبر 5، سحت کسے کہتے ہیں؟ نمبر 6، آیت نمبر 43 کا پس منظر کیا ہے؟ محترم ناظرین کرام، پہلا نقطہ ہمارا یہ ہے کہ آیت نمبر 42 جو ہے اس کا شان نزول کیا ہے۔ اس آیت مبارکہ کا شان نزول مفسرین نے بیان کیا کہ مدینہ منورہ کے قرب میں دو قبائل رہا کرتے تھے، ایک بنی نذیر اور ایک بنی قریظہ۔ بنی نذیر اونچے لوگ تھے اور بنی قریظہ کے جو لوگ تھے وہ نیچے سمجھے جاتے تھے۔ اب ہوتا یہ تھا کہ اگر بنی قریظہ کو شخص کسی نذیری کو مار دیتا
تو اس کے وارثوں کو ڈبل دیت دی جاتی تھی، جبکہ اگر کوئی بنی قریظہ کو شخص قتل کر دیا جاتا تو وہ ایک دیت بلکہ اس سے بھی کم دیت دیتا۔ ایک مرتبہ کسی ندیری کو قتل کر دیا گیا اور مقدمہ کسی یہودیوں کے پادری کے پاس گیا، اس نے فیصلہ کیا لیکن انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا اور کہنے لگے کہ جناب ہم یہ فیصلہ نبی اکرم علیہ السلام کے پاس لے کر جائیں گے، تو مسلمانوں کے نبی ہیں، ہم ان سے جا کر یہ فیصلہ کروائیں گے۔ چنانچہ وہ لوگ نبی اکرم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اپنا مقدمہ پیش کیا، اپنا مدعا پیش کیا، لیکن ان کے اندر دو جو جرائم تھے وہ بہت نمایاں تھے۔ کفر تو ان کا جرم تھا ہی تھا، کفر کے بعد سماجی طور پر، معاشرتی طور پر دو بڑے ہی نمایاں قسم کے جرائم ان کے اندر پائے جاتے تھے۔ قرآن پاک نے ان دو بڑے جرائم کا تذکرہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 42 میں کیا۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے سماعون للکذب، جھوٹ سنتے ہیں، اکالون للسحت، رشوت کھاتے ہیں، فَإِن جَاءُوكَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ، اے محبوب علیہ السلام اگر یہ آپ کے پاس آئیں تو آپ کی مرضی ہے، چاہیں تو آپ فیصلہ فرمائیں، او اعرض عنہم، اور چاہیں تو ان سے منہ پھیر لیں، اور اگر آپ منہ پھیریں گے ان تعرض عنہم، ان کا فیصلہ قبول کرنا پسند نہیں فرمائیں گے، فلن یضروک شیئا، تو آپ بے خوف رہیں، یہ لوگ آپ کو کسی قسم کا نقصان نہیں پہنچا سکتے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی حفاظت کا ذمہ لیا ہوا ہے۔ وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ، اور اگر آپ فیصلہ فرماتے ہیں تو انصاف کے ساتھ آپ فیصلہ فرمائیں۔ ان اللہ یحب المقسطین، بلا شبہ اللہ تبارک و تعالی انصاف کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ تو یہ اس آیت مبارکہ کا شان نزول تھا۔ اب آگے چلتے ہیں دوسرے نقطے کی طرف۔ ہمارا دوسرا نقطہ یہ ہے کہ اسلامی عدالت اور طریقہ تحکیم میں کیا فرق ہے۔ جو آیات احکام ہیں ان کے ذریعے اسلام کا جو دیا ہوا نظام ہے وہ سمجھنے کا موقع ملتا ہے۔ یہ سوال کیوں کھڑا ہوا، یہاں اس نقطے کا کیا تعلق ہے کہ اسلامی عدالت کیا ہوتی ہے اور تحکیم کیا ہوتا ہے؟ اس نقطے کا تعلق یہ ہے کہ جب نبی اکرم علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک مقدمہ پیش ہوتا ہے تو اصول یہ ہے کہ قاضی اسلام، حاکم اسلام، اس پر لازم ہو جاتا ہے کہ اس مقدمے کو سنے، وہ اس کو رد نہیں کر سکتا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس آیت مبارکہ میں نبی اکرم علیہ السلام کو تو اختیار دیا گیا ہے، آپ چاہیں تو ان کی بات سنیں، ان کا فیصلہ فرمائیں، اور چاہیں تو ان کا فیصلہ نہ فرمائیں۔ دیکھیے، فیصلہ کرنے کے دو پلیٹ فارم ہیں، ایک ہے عدالت، قاضی فیصلہ کرتا ہے۔ قاضی جو ہوتا ہے اس کو اختیارات جو اسلامی ریاست کا حاکم ہے وہ تفویض کرتا ہے، جتنے تفویض کرے گا، جس قدر تفویض کرے گا، قاضی ان اختیارات کا پابند ہے، یہاں تک کہ ایک قاضی جو ہے وہ شافعی ہے، امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی پیروی کرنے والا ہے، اور حاکم اسلام اسے کہتا ہے کہ تم نے جو فیصلے کرنے ہیں وہ حنفی مذہب کے مطابق کرنے ہیں۔ جو قاضی ہے وہ اپنے ذاتی موقف کے مطابق فیصلہ نہیں کرے گا، بلکہ حنفی مذہب کے مطابق جو فیصلے ہوں گے اس کے اصول و ضوابط کے مطابق اب وہ فیصلے کرے گا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ قاضی کے پاس جو اختیارات ہوتے ہیں وہ حاکم اسلام کی طرف سے دیے ہوئے ہوتے ہیں۔ آج بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ ایک چیف جسٹس بھی اگر کوئی بنتا ہے ملک کا تو صدر مملکت جو ہے اس سے حلف لیتے ہیں، کیونکہ وہ دراصل انہیں اختیارات دے رہے ہوتے ہیں، اور پھر آگے جو ہے یہ اختیارات ڈفرینٹ سطح پر ہوتے ہیں۔ کسی کے ذمہ ضلع کی حد تک مقدمے سننا ہے، کسی کے ذمہ جو ہے وہ اس سیکٹر کے مسائل سننا ہے، کوئی آئلی نظام کے تحت مقدمات لیتا ہے، کوئی کرمنل مقدمات لیتا ہے۔
تو یہ اختیارات کی ایک تقسیم ہو جاتی ہے. تو اس تقسیم بندی سے ہونے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے، اسلامی تعلیمات کے یہ خلاف نہیں ہے. لیکن بنیادی چیز یہ ہے کہ عدالت اور قاضی کیا کام کرتے ہیں. مدعی آتا ہے اور قاضی اس مدعی کی بات سننے کا پابند ہے، اس کے مقدمے کو بلا وجہ رد نہیں کر سکتا. بلا وجہ کا لفظ اس لیے میں نے استعمال کیا کہ کتابوں میں بعض مثالیں لکھی ہوئی ہیں. مثلا یہ مثال لکھی ہوئی ہے شرح مجلہ وغیرہ اور بہت ساری کتابوں میں ہے کہ ایک بالکل مفلس الحال غریب آدمی جس نے جو ہے وہ بڑی رقم کبھی دیکھی بھی نہ ہو اور قاضی کے پاس آیا اور کہے آ کے کہ جناب اس نے میرے 5 کروڑ روپے دینے ہیں، تو قاضی اس کا مقدمہ سنے گا ہی نہیں. اسے پتہ ہے کہ اس کے پاس کہاں سے 5 کروڑ روپے آ گئے، واپس کر دے گا، بجائے اس کے ایک دوسرے کو بلوائے اور گواہ بلوائے اور پورا مقدمہ آگے چلے، سنے گا ہی نہیں. تو لیکن عمومی حالات کے اندر قاضی اس بات کا پابند ہے کہ جو مقدمہ آ گیا وہ اب رفع نہیں کیا جا سکتا، وہ بھیج نہیں سکتا، وہ سننے کا پابند ہے، ورنہ انصاف کس طرح قائم ہوگا. تو ایک تو یہ پلیٹ فارم ہے. دوسرا پلیٹ فارم یہ ہوتا ہے کہ کوئی عام آدمی ہے، اب 2 آدمی آپس میں جھگڑ رہے تھے. ایک کہتا تھا کہ جناب تم نے جو مجھے چیز بیچی اس کے اندر عیب تھا، دوسرا کہتا عیب نہیں تھا. ایک کہتا ہے کہ جناب یہ چیز جو ہے تم نے بہت مہنگی بیچتی اور اس میں تو غرر فاحش پایا جاتا ہے. دوسرا کہتا ہے جی میں نے مارکیٹ ریٹ پر بیچی ہے. اب یہ کسی تیسرے آدمی کو اپنا حکم بناتے ہیں، پنچ بناتے ہیں، اس کو کہتے ہیں کہ آپ ہمارے معاملے کا فیصلہ کریں. اسے کہتے ہیں تحکیم بنانا. یہ فیصلے کا دوسرا پلیٹ فارم ہے. یہ بھی درست ہے، لیکن ہمارے معاشرے کے اندر اس دوسرے پلیٹ فارم کو استعمال تو کیا جاتا ہے، لیکن جو فیصلہ کرنا ہے ایسا نہیں ہے کہ جناب جس کو حکم بنا لیا، جس کو پنچ بنا لیا، وہ جو چاہے فیصلہ دے. اسے اسلامی رول اینڈ ریگولیشن کا خیال رکھنا پڑے گا، اسے صحیح اور غلط کا خیال رکھنا پڑے گا. جو شریعت کے اصول اور ضابطے ہیں اس کے مطابق وہ فیصلہ دے گا. یہاں تو معاملہ یہ ہوتا ہے کہ 3 طلاق دے دی ہوتی ہے، جناب فریقین جاتے ہیں کسی بندے کے پاس، کہتے ہیں بھائی ٹھیک ہے رفع دفع کرو، معاملہ لڑائی جھگڑا نہ کرو، گھر بھیج دیتے ہیں. یہ کیسا فیصلہ ہے؟ یہ تو قرآن و حدیث کے خلاف فیصلہ ہے. اور بہت سارے مالی معاملات کے اندر، خاص طور پر جب وہ کوئی دیوالیہ ہو جائے اور لوگوں کے قرضے ڈوب جائیں اور پھر فیصلے ہوتے ہیں، تو اس کے اندر بھی جس پیرامیٹرز پر فیصلے ہو رہے ہوتے ہیں بہت غلط ہوتے ہیں. اور ہمارے ہاں تو ایسے فیصلے ہوتے ہیں معاذ اللہ، جرگوں کے نام سے کئی ایسی اخبارات میں خبریں چھپتی ہیں کہ جرگہ ہوا جناب، ونی کا فیصلہ دے دیا، فلاں کا فیصلہ دے دیا، فلاں کا فیصلہ دے دیا. حکم بنانے کی تو اجازت ہے، حکم کے ذریعے فیصلہ کروانے کی تو اجازت ہے، اور ہمارے قانون کے اندر بھی اس بات کی گنجائش ملتی ہے. میں ایک بڑے فورم پر موجود تھا جس کے اندر صدر مملکت بھی تھے اور بھی کئی وزراء موجود تھے اور فورمز تھے. وہاں بھی قانون پر بات چلی اور اس میں جو سفارشات پیش کی گئیں یہ تھا کہ چھوٹے موٹے جو معاملات ہیں لوگوں کے، انہیں جرگے کے ذریعے اس طریقے سے حل کیا جائے. گورنمنٹ اس کی مخالفت نہیں کرتی. مخالفت اس وقت ہوتی ہے کہ جب بنیادی حقوق کی خلاف ورزی ہو، اسلامی تعلیمات کی خلاف ورزی ہو. تو حکم بنانے کا جو پلیٹ فارم ہے، یہ پلیٹ فارم تو ٹھیک ہے، درست ہے، لیکن جس طریقے سے قاضی رول اینڈ ریگولیشن کا پابند ہے، جسے حکم بنایا گیا ہے وہ کوئی آزاد نہیں ہو جائے گا، وہ بھی رولز اینڈ ریگولیشن کا پابند ہوگا. تو یہ 2 پلیٹ فارم ہیں جو میں نے عرض کیا. اب دونوں میں فرق کیا ہے؟ دونوں میں فرق یہ ہے کہ جسے حکم بنایا گیا اس کے تو اختیارات بہت محدود ہوتے ہیں. 2 بندے آئیں گے تو یہ کہہ سکے گا کہ جناب آپ کا فیصلہ یہ ہے، ورنہ اس کے پاس کوئی اختیارات نہیں ہے. لیکن قاضی کے جو اختیارات ہیں وہ بہت زیادہ ہوتے ہیں. کوئی بھی شخص آ جائے، فریق ثانی قاضی کے پاس مقدمہ لے جانا چاہے یا نہ چاہے، لیکن کوئی ایک شخص آ گیا تو قاضی اب اس مقدمے کو لے کر آگے چلے گا اور اس کی بات سنی جائے گی. تو یہ 2 طریقے ہوتے ہیں. اب ہم اس سوال کی طرف جاتے ہیں جو اس آیت مبارکہ کے سیاق سے پیدا ہوا تھا کہ پیارے آقا علیہ السلام تو حاکم اسلام ہیں. آپ حاکم بھی ہیں، قاضی بھی ہیں، سپہ سالار بھی ہیں، آپ کی کئی جہتیں ہیں، بہت سارے جہتیں ہیں. تو آپ علیہ السلام نے یہ جو مقدمہ تھا
اس مقدمے کو کیوں نہیں سنا؟ تو علماء نے اس کا جواب یہ دیا کہ یہ جو یہود کے قبائل تھے، جب یہ اپنا مقدمہ لے کر آئے تو اس وقت تک یہ عہد میں اور ذمے میں داخل نہیں ہوئے تھے. یعنی ایک وقت ایسا آیا کہ ان پر جزیہ لازم قرار دیا گیا، ایک عہد کے پابند کر دیے گئے، تو اسلامی سلطنت کا یہ حصہ بن گئے. اس وقت تک ایسا معاملہ نہیں ہوا تھا، بلکہ یہ لوگ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم بنانا چاہتے تھے، اور حکم اس بات کا پابند نہیں ہوتا کہ دو فریق اس کے پاس آئیں تو وہ لازمی طور پر لے ہی لے، ان کی بات کو سنے ہی سنے اور فیصلہ کروائے ہی کروائے، بلکہ حکم اس بات کا اختیار رکھتا ہے کہ وہ چاہے تو ان کے حکم بننے کو منع کر سکتا ہے کہ جی میں آپ کے معاملے میں نہیں پڑتا، میں حکم نہیں بنتا. تو یہاں اصل جو معاملہ تھا وہ یہ تھا کہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کو انہوں نے حکم بنانا چاہا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے انکار فرما دیا، آپ حکم نہیں بنے. اب اس آیت مبارکہ کے اندر ایک نقطہ اور پیدا ہوتا ہے کہ سورہ مائدہ ان صورتوں میں سے ہے کہ جو سب سے آخر میں نازل ہوئی. یہی وجہ ہے کہ صرف دو ایسے مقامات ہیں اس آیت مبارکہ میں جس کے بارے میں یہ کلام کیا گیا ہے کہ یہ آیت منسوخ ہے یا نہیں، اور سورہ مائدہ کی جو آیت نمبر 42 ہے ان دو آیتوں میں سے ایک آیت ہے. امام مجاہد رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے ایسا نقل کیا گیا. تو اب علماء میں اس بات میں ایک اختلاف پایا گیا کہ یہ آیت منسوخ ہے یا نہیں. اس اختلاف کی وجہ کیا ہے؟ اس اختلاف کی وجہ یہ ہے کہ قاضی کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ کوئی فیصلہ لے کر آئے اور وہ اس کو کہے کہ میں فیصلہ نہیں سنتا. تو جن مفسرین کا یہ خیال ہے کہ یہ معاملہ قضا کا تھا، انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، ابتدا میں ایسا ہوتا تھا، قاضی ایسا کر سکتا تھا، بعد میں منع کر دیا گیا. لیکن دوسری طرف یہ موقف اپنایا گیا کہ نہیں، یہ قضا تو تھی ہی نہیں، یہ تو حکم بنانا تھا، اور جو حکم ہوتا ہے وہ منع کر سکتا ہے، اور حکم والا جو پہلو ہے زیادہ تر مفسرین نے اسے ہی اختیار فرمایا ہے. اگلے نقطے کی طرف چلتے ہیں. اس آیت مبارکہ کی جو ابتدا ہوتی ہے وہ ہوتی ہے سماعون للکذب، کہ یہ لوگ جھوٹ سنتے ہیں. اچھا، جو آیت نمبر 41 ہے، اس آیت نمبر 41 میں بھی اسی لفظ کو بیان کیا گیا ہے، لیکن وہاں وقوع تھوڑا اور تھا. وہاں بھی اسی طرح کا ایک پس منظر تھا. وہاں ایک زنا کا معاملہ تھا کہ یہود میں سے کسی نے زنا کیا تھا اور شادی شدہ تھا، اور اس پر رجم کی سزا عائد ہوتی تھی. اور رجم کے متعلق توریت میں حکم لکھا ہوا ہے کہ رجم کی سزا کیا ہے، کہ اسے سنسار کیا جائے گا. ان لوگوں نے جو ہے وہ وفد بھیجا پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں. اب یہ میں بات بیان کر رہا ہوں آیت نمبر 41 کی، ہمارے سلسلے میں 42 شامل ہے، پچھلی آیت کا پس منظر بیان کر رہا ہوں. ایک وفد بھیجا کہ جاؤ دیکھو مسلمانوں کے جو نبی ہیں وہ کیا فیصلہ کرتے ہیں، اگر یہ یہی فیصلہ کریں کہ جناب سنسار ہوگا تو واپس آ جانا، اور کوئی اور فیصلہ کریں تو مان لینا. تو اب یہود کا ایک وصف کیا تھا کہ وہ حق کو چھپاتے تھے. ان کے توریت میں لکھا ہوا ہے کہ جناب اس جرم کی کیا سزا ہے، لیکن ان کا پادری رشوت لے کر فیصلے بدل دیا کرتا تھا. امیر لوگوں کے لیے فیصلے الگ ہوا کرتے تھے اور غریب لوگوں کے لیے فیصلے الگ ہوا کرتے تھے. توریت ان لوگوں کے پاس ہوتی تھی، توریت میں لکھا ہوتا تھا کہ جناب اس جرم کی کیا سزا ہے، لیکن اس کے باوجود ان کا جو پادری، ان کا جو مذہبی پیشوا پیسے لے کر غلط فیصلہ کر رہا ہوتا تھا تو وہ لوگ اس غلط بات کو سن رہے ہوتے تھے، اس کی تکذیب بیان نہیں کیا کرتے تھے، اسے یہ نہیں کہا کرتے تھے کہ حق تو کچھ اور ہے، ہماری کتابوں میں تو کچھ اور لکھا ہے. تو یہ جو ان کا وصف تھا، قرآن اس وصف کو بیان کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ سماعون للکذب، ان لوگوں کا وصف یہ ہے کہ یہ جھوٹ کو سنتے ہیں، اور جب جھوٹ بولا جا رہا ہوتا ہے اس وقت یہ حق بات کے لیے
آواز بلند نہیں کرتے. اب بات تو یہاں بہت تفصیلی طریقے سے ہو سکتی ہے، لیکن آج کل کے جو حالات ہیں ان حالات کے پس منظر میں میں اتنا عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ جو وصف ہے سماعون للکذب، اس میں معاصر جو لوگ ہیں، بالخصوص جو دین اسلام کی تعلیمات کا نام سنتے ہی جناب تن بدن میں ان کے پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے، حرکت پیدا ہو جاتی ہے، اور وہ چاہتے ہیں کہ یہ کیا اسلام کی باتیں ہو رہی ہیں، یہ کیا باتیں بیان ہو رہی ہیں. تو ان لوگوں کے لیے باعث عبرت ہے کہ جب دین مصطفی کی بات کی جاتی ہے، جب قرآن کی بات کی جاتی ہے، جب حدیث کی بات کی جاتی ہے، تو یہ 100 اعتراضات پیدا کر دیتے ہیں. لوگوں کو کہتے ہیں کہ جناب غاروں میں دھکیلنا چاہتے ہیں، یہاں دھکیلنا چاہتے ہیں، وہاں دھکیلنا چاہتے ہیں. اور جب قرآن کے خلاف کسی نظام کی بات کی جائے، قرآن کی تعلیمات کے خلاف کسی مدعا کی بات کی جائے، تو یہ سب سے آگے ہوتے ہیں. تو کیا یہاں یہ نہیں کہا جائے گا کہ جو حقیقت کے برعکس بات تھی اس کے لیے تو آپ پیش رہے ہیں، اور یہاں آپ نے ہرگز آواز نہیں اٹھائی کہ جناب یہ تو حق بات کے خلاف ہے، یہ تو قرآن کے خلاف ہے، تو حدیث کے خلاف ہے. تو بہت سارے ایسے مواقع ہوتے ہیں ہمارے معاشرے میں، لوگ جھوٹ سن رہے ہوتے ہیں. اب اس کے مختلف اسٹیجز ہوتے ہیں کہ جو جھوٹ سن کر طاقت رکھتا ہے، قدرت رکھتا ہے، اپنی آواز جو ہے وہ نکال سکتا ہے، تو پھر بعض اوقات ایسی آواز نکالنے والوں کا معاشرے میں پایا جانا واجب کفایہ ہوتا ہے. کچھ لوگ اگر آواز اٹھا لیں تو سب کی طرف سے کفایت کرتے ہیں. بعض انفرادی معاملات ہوتے ہیں جہاں انفرادی طور پر جو ہے وہ ہر ایک کو یہ کہنا ضروری ہو جاتا ہے. مختلف اس کی صورتحال ہوتی ہیں، اور بعض روایتوں میں تو برائی کے خلاف خاموش رہنے والوں کو گونگا شیطان قرار دیا گیا ہے کہ جہاں حق مارا جا رہا ہو، جہاں ظلم ہو رہا ہو، جہاں استحصال ہو رہا ہو، جہاں صحیح کو غلط اور غلط کو صحیح قرار دیا جا رہا ہو، وہاں بندہ چپ سادھ کر بیٹھا رہے، تو ایسے شخص کو گونگا شیطان تک قرار دیا گیا ہے. اگلے نقطے کی طرف چلتے ہیں. اس آیت مبارکہ کا آپ کہہ سکتے ہیں مرکزی نقطہ کہ فرمایا گیا اکالون للسحت، اور یہ جو یہودی ہیں ان کا ایک وصف یہ ہے کہ یہ لوگ اپنے پیٹوں میں آگ بھرتے ہیں، رشوت کھاتے ہیں. سحت کسے کہتے ہیں؟ علامہ قرطبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیان کرتے ہیں وَالسُّحْتُ فِي اللُّغَةِ أَصْلُهُ الْهَلَاكُ وَالشِّدَّةُ. سحت کا معنی ہے ہلاکت میں پڑنا، اپنے آپ کو ہلاک کرنا. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَيُسْحِتَكُمْ بِعَذَابٍ، اللہ تعالیٰ تمہیں ہلاک کرے گا عذاب کے ذریعے. لفظ سحت یہاں استعمال ہوا. علامہ قرطبی علیہ رحمہ لکھتے ہیں سمی المال الحرام سحتن، صرف رشوت پر ہی اطلاق نہیں آتا سحت کا، بلکہ مال حرام کے جو طریقے ہیں ان تمام طریقوں پر لفظ سحت کا اطلاق آتا ہے. جب بندہ مال حرام کے ذرائع اختیار کرتا ہے تو وہ اپنے آپ کو ہلاکت پر ڈالتا ہے. مال حرام کے لیے یہ لفظ کیوں استعمال ہوا؟ اس لیے کہ اس نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کو چھوڑا، اللہ تعالیٰ کی پیروی کو چھوڑا، اور اللہ تعالیٰ کی پیروی کو چھوڑ کر اس نے اپنے آپ کو ہلاکت پر پیش کیا، جہنم کے عذاب پر پیش کیا، اور اپنے آپ کو عذاب نار پر پیش کیا، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی پر پیش کیا. اب یہاں ایک باریک سا نقطہ بیان کیا علامہ قرطبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کہ بھئی ایک قول یہ ہے کہ جو مروت ہوتی ہے، مروت کہتے ہیں ایک غیرت کو، ایک حمیت کو، ایک لحاظ رکھنے کو، ایک پاس رکھنے کو، ایک رواداری کو، بڑے وسیع معنی ہے مروت کے. تو مروت چلی جاتی ہے جناب، جب مروت چلی جائے تو پھر اسے سحت کہتے ہیں. علامہ قرطبی لکھتے ہیں مروت تو اس وقت ہوگی نا جب دینداری باقی ہوگی. حرام کھانے والے کی تو دینداری چلی جاتی ہے، مروت کہاں سے آئے گی اس کے اندر؟ مروت تو بہت بات کی بات ہے. خلاصہ کلام یہ ہے
کہ سوت کا لفظ یہاں پر استعمال کیا گیا، اور سوت کہتے ہیں مال حرام اختیار کرنے کو، ان ذرائع کے ذریعے مال حاصل کرنے کو جو حرام قرار دیے گئے ہیں۔ اور احادیث مبارکہ میں رشوت کو بھی سوت قرار دیا گیا ہے۔ ایک حدیث پاک میں فرمایا گیا، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، کل لحم نبت بالسحت فالنار اولا به، کہ وہ جسم جو سحت سے پرورش پائے وہ آگ کا زیادہ مستحق ہے۔ قالوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما السحت، صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سحت کیا ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا الرشوۃ فی الحکم، کہ جب کسی قاضی کو فیصلہ کرنے کے لیے رقم دی جائے، رشوت دی جائے، تو یہ سحت ہے۔ ایک اور حدیث میں فرمایا گیا، حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، السحت ان یقضی الرجل لاخیہ حاجۃ فیہدی الیہ ہدیۃ فیقبلها، کسی کو کوئی حاجت درپیش ہے، کام کروانا ہے اپنا، اور وہ پیسے دے اور کام نکلوائے، تو یہ جو ہے سحت ہے، یہ جو ہے وہ رشوت ہے۔ اور بہت ساری رشوت کے حوالے سے روایتیں ہیں، احادیث ہیں، لیکن ہمارے لیے اتنا کافی ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں یہود کی صفت بیان کرتے ہوئے یہ بات ارشاد فرمائی، ان کی یہ صفت ہے کہ وہ رشوت کھاتے ہیں، مال حرام کھاتے ہیں۔ تو مسلمانوں کے لیے اب بیداری کا مقام ہے، جاگ جانے کا مقام ہے کہ یہ کتنا بڑا جرم ہے کہ یہودیوں میں پایا گیا تو ان کی صفت قرآن نے بیان کی، ان کے اندر تو اتنا بڑا جرم پایا جاتا ہے کہ یہ غلط فیصلے کرواتے ہیں، یہ جب فیصلے کا موقع آتا ہے تو پیسہ استعمال کرتے ہیں، اور مظلوم دیکھتا رہ جاتا ہے، اسے انصاف نہیں ملتا، اسے اس کا حق نہیں ملتا۔ اور آج ہمارے ہاں دھڑیلے سے کہا جاتا ہے کہ جناب کام کروانا ہے تو فائلوں کو پہیے لگا دو، پولیس والے کا منہ بند کرنا ہے تو پیسہ جیب گرم کر دو، یہ جج اس کی کیا اوقات ہے، 5 لاکھ روپے اس کی مٹھی میں دے کر مٹھی گرم کر دو، پھر دیکھو کیسے فیصلے کرتا ہے۔ تو کیا کورٹ کا نظام ہو، کیا پولیس کا نظام ہو، کیا مختلف سرکاری محکمے ہوں، کیا ٹیکس کا نظام ہو، کیا جناب بجلی کا میٹر لگوانا ہو، کیا جناب گیس کا میٹر لگوانا ہو، کیا پاسپورٹ حاصل کرنا ہو، جائز طریقے موجود ہیں، درست طریقے بھی موجود ہیں، اور ونڈوز پر بیٹھے ہوئے بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو کسی کا منہ دیکھ کر فیصلہ نہیں کرتے، درست فیصلہ کرتے ہیں، لیکن ایک بہت بڑی تعداد ایسی ہے کہ جہاں 100 رکاوٹیں کھڑی کی جاتی ہیں ناحق طریقے سے، اور جب جیب میں پیسے جاتے ہیں تو پھر فیصلے کیے جاتے ہیں۔ جس کا حق ہے اس کا حق مارا جاتا ہے، اس پر ظلم کیا جاتا ہے، اس کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے کہ اس کا حق بنتا ہے اور حق اس کا پورا نہیں کیا جا رہا۔ جناب ایک شخص سے بالکل جو ہے وہ جو تقاضے بنتے ہیں بلڈنگ کے اس کے مطابق وہ نقشہ بنا کر لے کر گیا ہے، اور سامنے والے کا کام ہے کہ پاس کرے، ٹیکنیکل پرابلم ہے تو بتائے، وہ درست کر آ جائے گا، لیکن نہیں، جب تک جیب گرم نہیں ہوگی نقشہ پاس نہیں ہوگا۔ تو نہ جانے ہمارے معاشرے کے اندر کتنی ایسی مقامات اور جگہیں ہیں کہ جہاں پر رشوت کے بغیر کام ہونا ممکن نہیں سمجھا جاتا۔ ان تمام کے تمام لوگوں کو یہ جاننا چاہیے، آج پیسہ آئے گا تو 100 فائدے اٹھائیں گے، لیکن آخرت میں جواب دینا پڑے گا۔ رشوت ایک ایسی رقم ہے، ایک ایسا مال ہے، فقہا نے لکھا کہ بندے کی ملکیت میں آتا ہی نہیں ہے، توبہ کر لی، اللہ سے معافی مانگ لی، جب بھی یہ گناہ ختم نہیں ہوگا، جب تک کہ جس سے رشوت لی ہے اس کو یہ رقم نہ لوٹائیں، اسے واپس لوٹائیں گے تو یہ گناہ معاف ہوگا۔ آج اونچے اونچے گھر بنا کر، آج مہنگی مہنگی گاڑیاں لے کر دنیا پر تو بندہ اترا سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ پر تو کچھ مخفی نہیں ہے۔ یہ رقم کہاں سے آ رہی ہے؟ مال حلال ہے یا حرام ہے؟ اچھا، پرائیویٹ سیکٹر کو تو کوئی دیکھتا ہی نہیں ہے،
لوگ سمجھتے ہیں کہ جی پرائیویٹ سیکٹر میں تو رشوت کا کوئی دور دور کا تعلق نہیں ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ یہاں پہ جب ٹینڈر پاس ہوتے ہیں، یہاں پہ جو آرڈر ملتے ہیں، یہاں پہ جو مینیجر ہے، جو پرچیزر ہے، پارٹیوں سے ڈیل کرتا ہے کہ جناب کتنے پیسے مجھے دو گے تمہارا آرڈر پاس کرنا ہے، تو ایسا نہیں کہ پرائیویٹ سیکٹر بھی اس جرم سے پاک ہے۔ پرائیویٹ سیکٹر کے اندر بھی ٹھیک ٹھاک رشوت چل رہی ہوتی ہے، اور بہت ساری ایسی فیلڈز ہیں کہ جہاں یہ برائی بہت زیادہ پائی جاتی ہے۔ بات تو بہت تفصیلی ہو سکتی ہے، لیکن ہم اگلے نقطے کی طرف چلتے ہیں۔ خلاصہ کلام یہی ہے کہ رشوت سے بچنا ہر مسلمان کے لیے بہت ضروری ہے۔ دو آیتیں شامل کی ہیں ہم نے اپنے سلسلے میں۔ دوسری آیت مبارکہ یہ ہے کہ وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ، اللہ تبارک و تعالی خود پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے ارشاد فرماتا ہے کہ آپ چاہیں تو فیصلہ فرما دیں اور چاہیں تو نہ فرمائیں۔ فیصلہ فرمائیں تو آپ بلا شبہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام تو حق پر فیصلہ فرمائیں گے، انصاف پر فیصلہ فرمائیں گے۔ یہ بات بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یہ آپ کے پاس کیوں آتے ہیں؟ وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِنْدَهُمُ التَّوْرَاةُ، ان کے پاس تو توریت موجود ہے۔ وہ جو قضیہ ہوا پچھلی آیت مبارکہ میں 41 نمبر میں کہ جب ایک زانی کا معاملہ ہوا، اس کا حکم بھی توریت میں لکھا ہوا ہے۔ باقی چیزوں میں تحریف کر دی تھی، اس کے باوجود وہ حکم توریت میں لکھا ہوا تھا۔ اور یہ جو معاملہ درپیش ہوا دیت کا معاملہ، اس کے بارے میں بھی حکم واضح طور پر توریت میں لکھا ہوا ہے۔ فیہا حکم اللہ، اللہ نے کیا بیان کیا تھا ان لوگوں کو، یہ بات موجود ہے۔ لیکن ثم یتولون من بعد ذلک، لیکن یہ لوگ اس سے اعراض کرتے ہیں، اس حکم پر عمل نہیں کرنا چاہتے۔ وما اولئک بالمؤمنین، یہ لوگ ایمان والے نہیں ہیں۔ یہ اس آیت مبارکہ کا پس منظر تھا کہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں یہ لوگ آ رہے ہیں تو کیوں آ رہے ہیں؟ ان کی اصل جو وجہ ہے وہ اس آیت نمبر 43 میں بیان کی گئی ہے کہ یہ لوگ حق کے مطابق فیصلہ کرنا ہی نہیں چاہتے۔ چوٹ ڈالی گئی ان کے اوپر، ایک تنبیہ کی گئی ہے کہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت میں بھی یہی احکام ہے۔ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت میں بھی زنا کی جو سزا ہے، جبکہ وہ شادی شدہ ہو تو رجم ہے، سنسار کرنا ہے، اور دیت کے جو معاملات ہیں نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت مطہرہ میں بھی وہی ہیں کہ جو دین موسوی میں تھے، جو یہود کا اصل مذہب تھا، جو توریت شریف میں تھے۔ تو دونوں جگہ پر حکم تو ایک ہی موجود ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ آپ کے پاس اس لیے آتے ہیں کہ شاید آپ کوئی اور فیصلہ کریں، اور شاید یہ لوگ جو وہاں فیصلے کرواتے ہیں آپ کے ہاں کوئی اور فیصلہ کروانے میں کامیاب ہو جائیں، اور آپ تو انصاف پر فیصلہ فرمانے والے ہیں، آپ کوئی اور فیصلہ کیوں کریں گے؟ اب اس آیت مبارکہ کے اندر جہاں یہود کی دو مذموم صفات بیان کی گئیں کہ وہ جھوٹ سننے کے عادی ہیں، اس کے خلاف آواز بلند نہیں کرتے، حق کے لیے کوئی بات نہیں کرتے، حق کو چھپاتے ہیں، اور دوسرا وصف یہ بیان کیا گیا کہ یہ لوگ جو ہیں وہ رشوت دے کر فیصلہ کرواتے ہیں۔ وہیں ایک اور چیز ہمیں سیکھنے کو ملتی ہے کہ غیر مسلم اور اسلامی ریاست، یہ فقہ اسلامی کا ایک مستقل موضوع ہے۔ یعنی آیت مبارکہ کے اندر بھی یہی بات بیان ہو رہی ہے کہ وہ فیصلہ کروانے آئے، حضور فیصلہ کریں، کس انداز پر کریں۔ پھر ہم نے اس پورے پروگرام کے اندر اس بات کو بھی سنا کہ فیصلہ کرنے کے دو پلیٹ فارم ہوتے ہیں، قضاء اور حکم، تحکیم بنانا۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، میں ان کی قرآن فہمی سے بہت زیادہ متاثر ہوں، خاص طور پر جو ان کی مختصر تفسیر ہے نور العرفان۔ اس مختصر تفسیر میں، اس مختصر حاشیوں کے اندر
اتنی جاندار گفتگو فرماتے ہیں کہ بندہ 10 تفسیریں پڑھے، 10 کیا 20 تفسیریں پڑھے، تب بھی خلاصہ وہی نکلتا ہے جو وہ بیان کر چکے ہوتے ہیں، بلکہ بعض اوقات تو ان تفسیروں کے اندر بھی وہ بات نہیں ملتی جو مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیان کر چکے ہوتے ہیں۔ آپ کی جو نظر تھی اور جو قرآن فہمی تھی وہ بڑے کمال کی تھی۔ اس آیت مبارکہ کی تفسیر بیان کرتے ہوئے تفسیر نور العرفان میں ایک جملہ آپ نے فرمایا کہ اسلامی ریاست میں غیر مسلم جو رہتے ہیں وہ جو سیاسی مسائل ہوں گے اس میں اسلامی احکام کے پابند ہوں گے، اور ان کے جو عبادت کے مسائل ہوں گے، نکاح اور طلاق کے مسائل ہوں گے، وہ اپنے مذہب کے مطابق عمل کریں گے۔ چونکہ بات فیصلوں کی ہو رہی تھی کہ جی ریاست اسلامیہ، اسلامی ریاست کیا فیصلہ کرے گی، کیا ان کے ساتھ رویہ اختیار کرے گی، تو قبلہ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس ایک جملے کے اندر بہت بڑا فلسفہ بیان فرما دیا۔ اب اس کی تشریح یہ ہے کہ جس طریقے سے ایک عہد ہوتا ہے غیر مسلموں کے ساتھ کہ وہ مستامن بن کر رہتے ہیں، وہ ذمہ بن کر رہتے ہیں، ان کا جو یہ عہد ہے یہ کوئی عبادت کے مسائل نہیں ہے، یہ ایک وہ مسائل ہیں جنہیں سیاسی مسائل کہا گیا ہے، یعنی ریاست کے عمومی مسائل ہیں۔ تو یہ ریاست کے جو عمومی مسائل ہیں، ریاست اسلامی طریقے سے انہیں ڈیل کرنے کی پابند ہے کہ جو اسلامی تعلیمات ہیں اس کے مطابق انہیں ڈیل کیا جائے۔ وہ جرائم کرتے ہیں تو جو اسلامی سزائیں ہیں اس کے مطابق انہیں ڈیل کیا جائے گا، چوری پر جو سزائیں ہیں وہ اس میں جو ہے وہ پابند ہیں، جو بھی اسلامی قوانین ہیں، اگر زنا کریں گے تو جو قوانین ہیں وہ ان پر جاری ہوں گے۔ اور مفسرین نے بیان کیا کہ احسان اگر کیا جاتا ہے، رجم اگر کیا جاتا ہے تو وہاں جو ہے وہ اسلام شرط نہیں ہے، غیر مسلم اگر جرم کرے گا اسے بھی اس سزا سے گزرنا پڑے گا۔ تو غیر مسلم جب اسلامی ریاست میں رہتا ہے کچھ چیزیں وہ ہوں گی کہ جہاں اسے آزاد رکھا جائے گا، اس کا جو مذہب کہتا ہے وہ اس کے مطابق اس پر عمل کرے، اور کچھ چیزیں وہ ہوں گی کہ جو اسلامی قوانین ہیں وہ اس پر جاری ہوں گے، اس سے وہ بری ذمہ نہیں ہوگا۔ تو یہ بھی اس آیت مبارکہ سے جو ہے وہ سیکھنے کو ملتا ہے، اور جبھی تو نبی اکرم علیہ السلام کی خدمت میں وہ آئے اور حضور علیہ السلام اگر فیصلہ فرماتے تو دیت کا جو حکم اسلام نے دیا وہی بیان فرماتے۔ اور پچھلی آیت کو اگر ہم دیکھیں 41 نمبر کو، زنا کا معاملہ تھا اور جو اس کی سزا کی بات کی گئی، نبی اکرم علیہ السلام اگر فیصلہ فرماتے تو وہی فرماتے کہ جو آپ کی شریعت میں فیصلہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی قرآن فہمی عطا فرمائے، قرآن کو سیکھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ نے چاہا تو اگلے پروگرام میں جو اگلی آیت احکام میں سے آیت ہے اس کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ فہم قرآن کا مجھ کو میرے مولا عطا کر دے، پڑھوں سمجھوں عمل کا بھی مجھے یا رب تو جذبہ دے۔